السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. Peace be with you. My name is Alan Kiesler. Though I'm in America, I'm always thinking about Pakistan. So I've been trying for more than half an hour to get onto my Facebook live chat, and finally I could now. I kept getting the message, Facebook has stopped, but I deleted a bunch of things from my cell phone, and maybe that was the reason it wasn't working. I don't know, but now we're back on, so I'm sorry it's so late. But we will proceed with reading and meditating as we usually do at 7 o'clock. First we will do a little zikr, and then readings from the Holy Quran, Holy Bible, Bhagavad Gita, and Dhammapada, inshallah. Allah, 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 Allah. Toini, 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 toini. Adonai, 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 Adonai. Om, 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 Om. Tao, 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 Tao. اللہ اکبر. کتنا فائدہ ہے، مجھے بہت فائدہ ملتا ہے اللہ کے نام مختلف زبانوں میں اللہ کا نام لینے سے. ابھی ہم پڑھیں گے، قرآن پاک سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں 22واں سورہ الحج، اور آگے پڑھ رہے ہیں 58واں 58 beginning from the 58th ayat. Those who leave their homes in the cause of Allah and are then slain or die, on them Allah will bestow verily a goodly provision. Truly Allah is He who bestows the best provision. Verily He will admit them to a place with which they shall be well pleased, for Allah is all-knowing, most forbearing. کتنی اچھی بات ہے، مہاجروں کے بارے میں ہے. وہ جو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جن کو مارا جاتا ہے یا جو مرتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالی بے شک ایک بہت ہی اچھا انعام دے گا. حقیقت میں اللہ وہ ہے جو سب سے اچھا انعام دینے والا ہے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے جگہ میں داخل دے گا جہاں وہ بہت ہی خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب برداشت کرنے والا ہے. تو یہ مہاجروں کے بارے میں ہے، جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کی خدمت میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو پھر مر جاتے ہیں، یا جن کو مارا جاتا ہے، جن کو شہید کیا جاتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر. اللہ ان کو کہاں لے جائے گا؟ ایک
ایک ایسے جگہ جہاں وہ مطمئن ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے. تو بہت لیٹ ہے ابھی، تو اس لیے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. ہم بس ان چاروں کتابوں کو پڑھیں گے. پھر ہولی بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور. اور آج ہم 22واں زبور شروع کر رہے ہیں. یہ بہت مشہور زبور ہے اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me from the words of my groaning? O my God, I cry by day, but thou dost not answer, and by night, but find no rest. Yet thou art holy, enthroned on the praises of Israel. In thee our fathers trusted. They trusted, and thou didst deliver them. To thee they cried, and were saved. In thee they trusted, and were not disappointed. تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا مالک، یا اللہ، تو نے مجھے کیوں فورسیک اردو، مجھے کیوں میرے دعا کو کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ تو مجھے کیوں چھوڑ دیا، ترک کر دیا؟ تو مجھے مدد کرنے سے اتنے دور کیوں ہے، اور میرے دکھ کے الفاظ سے اتنے دور کیوں ہے؟ یا میرے رب، یا اللہ، میں دن میں روتا ہوں لیکن تو جواب نہیں دیتا ہے، اور رات کو بھی لیکن کوئی آرام نہیں ملتا ہے. پھر بھی تو پاک ہے. اسرائیل کے حمد پر تو نشین ہے. تجھ میں ہمارے باپ دادوں نے بھروسہ رکھا، انہوں نے بھروسہ رکھا، اور تو نے ان کو نجات دلوایا. وہ روتے تھے، تجھ سے پکارتے تھے، اور ان کی نجات ہوئی. تجھ میں وہ بھروسہ رکھے، اور ان کو جو چاہیے ان کو مل گیا تھا. یا they were not disappointed. وہ ابھی اردو لفظ معاف کرنا مجھے، disappointed مطلب کوئی لفظ ہے اردو میں ابھی یاد نہیں آ رہا. مطلب وہ جو چاہتے تھے یا جس کے لیے وہ دعا کرتے تھے وہ ان کو ملا. اللہ. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے اور ہمیں مدد نہیں کر رہا ہے، ہمارے دعا نہیں سنتا ہے. ہم دن کو دعا کرتے ہیں، رات کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے، کوئی آرام نہیں ملتا ہے. پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ہی پاک ہے. اور ہمارے باپ داداؤں نے تجھ پر بھروسہ رکھا، جو کچھ ان کو چاہیے ان کو ملا. تو بے شک اللہ سنتا ہے ہمارے سب دعاؤں کو، وہ سنتا ہے. اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اگر ہم اللہ کا حمد کرتے ہیں، بے شک اللہ سن رہا ہے. کبھی وہ جواب نہیں دیتا ہے ایک دم، یا کبھی وہ جواب نہیں دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی
جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ کرتا ہے. شاید ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اور جو ہمارے لیے اچھا ہے وہی وہ کرتا ہے. الحمدللہ. اچھا، آگے ہم پڑھیں گے بھگوت گیتا سے. یہ ہے بھگوت گیتا کے 6 باب کا 43واں شلوک. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. بسم اللہ. یہاں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یوگا بدھی سنگ یوگم، یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے وہ وجود میں تھے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے انہوں نے روحانی شعور، ڈیوائن کانشیسنس حاصل کی، وہ اس کو دوبارہ جگا دیتا ہے، اور ویسے ہی وہ آگے ترقی کرتا ہے تاکہ مکمل کامیابی وہ حاصل کر سکے. تو اس سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑے گا اس کو پورا سمجھنے کے لیے وہ 40واں اور 41واں اور 42واں شلوک جو ہیں، تو ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو روحانی کام کرتا ہے، مطلب جو کوشش کرتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو جاتا ہے. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو خراب چیز کبھی اس پہ فتح نہیں پا سکتا ہے. وہ 40واں اور 41واں کہتا ہے وہ یوگی جو پورا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے. مطلب اس نے کوشش کی تھی یوگا میں، تو پھر وہ جنت میں جاتا ہے، اور وہاں کئی سالوں تک یا بہت ٹائم تک وہ رہتا ہے وہاں جنت میں. لیکن پھر وہ ایک اچھا خاندان میں جنم لیتا ہے تاکہ وہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آج، تاکہ وہ آگے ترقی کر سکے. تو یہ ایک بہت گہری بات ہے. میں اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں کئی سالوں سے. اس کو ری انکارنیشن کہتے ہیں، مطلب بارمبار جنم لینا، بارمبار یہاں اس دنیا میں پیدا ہونا. کیونکہ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں انسان کی پیدائش کا مقصد ہے ترقی کرنا، روحانی ترقی کرنا. اور اگر ہماری اچھی قسمت ہوتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم حاصل ہوتا ہے، ہم کو ملتا ہے، تو پھر ہم اوپر آگے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں. لیکن اگر ہم پورا تیار نہیں ہوتے ہیں، مطلب پورا مسلمان نہیں بنتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہم کو دوبارہ ایک موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اور آگے ترقی کر سکیں. تو یہ صاف بتایا گیا ہے یہاں بھگوت گیتا میں. اور یہاں بھی ایک دوسری بات، جب ایسا کوئی شخص ہوتا ہے جو پہلے 100% کامیاب نہیں ہوا تھا، مطلب ہے وہ جنت میں جا کر وہاں بھی وہ پورا نہیں ہو سکا، وہ واپس آتا ہے پھر، اور وہ تقریباً یاد کر سکتا ہے
revives the divine consciousness. وہ یاد کرتا ہے کہ پہلے میں نے کیا کیا تھا یا میں پورا کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہ اپنے آپ، یہ 44واں جو شلوک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ یوگ نظام کے جو اصول ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ان اصولوں پر وہ چلے. ٹھیک ہے، آخر میں ہم دھم پد سے پڑھیں گے. بے شک سوال ہوں گے اس کے بارے میں. اور یہ ہے 13واں، شاید ہم نے پہلے یہ والا بھی ہم نے پہلے پڑھا. 13واں باب کا یہ ہے 9واں آیت دھم پدا کا. اس میں یہ بتایا گیا ہے جو سوان، انگریزی میں پڑھوں گا پہلے. Swans wing along the path of the sun. Men go through air by psychic powers. The wise are led away from the world, having conquered Mara and his host. تو یہ ہنس جو ہیں، راجہ ہنس جو ہیں، وہ سورج کے راہ پر جاتے ہیں یا اڑتے ہیں. تو انسان بھی اڑتے ہیں ہوا میں، آسمان میں، اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، سائیکک پاورز، یوگ شکتی. پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا بولے گا، مطلب جو طاقت ہوتے ہیں جو عام انسان کو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ اپنے من سے وہ مطلب دور دیکھ سکتا ہے یا کچھ چیزیں سن سکتے ہیں جو یہاں ان کانوں سے نہیں سنا جاتا، دل سے جو دل میں سن سکتا ہے، یا وہ 1 سیکنڈ میں امریکہ سے پاکستان جا سکتا ہے. ان سب کو سائیکک پاورز کہا جاتا ہے. تو اس من کی طاقت سے وہ آسمان میں اڑ سکتا ہے، یہ اڑتے ہیں. اور جو عقل مند ہیں وہ اس دنیا سے آگے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتے ہیں. جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے بھگوت گیتا میں جو بتایا گیا تھا کہ جو کامیاب نہیں ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں، یہاں بتایا گیا ہے وہی بات، جو کامیاب ہوتے ہیں عقل مند وہ واپس نہیں آتے ہیں، وہاں اس دنیا کو وہ چھوڑ کر آگے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مارا مطلب شیطان پر فتح پا چکے ہیں. تو مطلب ہے انسان بننے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہونا اور اوپر جانا اور واپس نہیں آنا. لیکن اگر کسی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہاں واپس آنا پڑتا ہے. یہ دونوں کتاب میں یہی بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ کلاس بہت لیٹ شروع ہوا تھا، ٹائم کو میرا 8 بج گیا، تو ہم اس کو ابھی روکیں گے، بند کریں گے مطلب، اور 8 بجے والا کلاس شروع کروں گا. لیکن میرے خیال میں کل سے میں یہ دونوں کلاس کو ایک ہی بناؤں گا. مطلب جو 7 بجے کا ہم یہ کتابوں کو پڑھ کے، الہامی کتابوں کو پڑھ کر تھوڑا چیٹ کرتے ہیں، اور 8 بجے دوبارہ ایک چیٹ شروع کرتے ہیں. وہ ہم ایسے آگے نہیں کریں گے، ہم بس ایک ہی کلاس کریں گے. 7 بجے والا کلاس اور 8 بجے والا کلاس نہیں ہوگا. لیکن آج ہم تو ابھی 8 تو بج گیا تو میں اس کلاس کو ابھی بند کروں گا اور پھر ہم 8 بجے والے چیٹ کریں گے. اور آپ کے جو سوال ہیں مجھے معاف کرنا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے کامنٹس کو پڑھنا بھی، سوال کا جواب دینا، لیکن کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے جو اچھے سوال ہیں ان کو جواب دینے کا کوشش کروں گا انشاءاللہ. شکریہ، اللہ حافظ.